السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے مختصر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد والدین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کو عہدہ برآں ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کو جب آپ حفظ کروا دیتے ہیں نا، بچوں کو جب آپ حفظ کرواتے ہیں تو حفظ کروانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کروایا اب آپ بے غم ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن انسان سے اتنا جلدی بھاگتا ہے جتنا جلدی کسی اونٹ کو آپ اس کی رسی کھولیں نا، تو رسی کھولنے کے بعد جس طرح اونٹ بھاگتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے سینے سے قرآن بھاگتا ہے۔ یہ حدیث میں یہ مثال دی ہے حضور نے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کرنا، کہ بھائی آپ حافظ بن گئے تو آپ اس قرآن کو، بچے کو آپ ایسا ماحول دیں، مثال کے طور پر کم از کم رمضان کے مہینے میں وہ قرآن سنا دیں، اس کی ڈیلی کی کوئی ایسی روٹین بنا دیں۔ حافظ بچے کو ایک پارہ پڑھتے ہوئے میکسیمم آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میکسیمم۔ اگر وہ ایک ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتا، آدھا پارہ صبح پڑھ لے، آدھا پارہ شام کو پڑھ لے، 15 منٹ تو ہم تو فیس بک پہ 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو بتائیں کہ آپ نے اس قرآن کو پڑھا ہے تو اب اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور پھر سب سے آگے کی چیز کہ آپ نے اس کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، دین کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور جوڑ کے رکھنا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ کوئی عالم بنانا چاہتا ہے، کوئی بنانا چاہیے، اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یار عالم بنے گا، یہ ایک فضول کی بات ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، میں اس پہ 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں لاجیکل طریقے سے، کوئی قرآن حدیث کی دلیل کے بغیر لاجیکل طریقے سے میں اس پہ 1 گھنٹہ یعنی میں بات بھی کر سکتا ہوں، ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں اس پہ۔ یہ بلا وجہ کی ایک بنائی ہوئی بات ہے کہ یار مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ہم مولوی بنے نا، ہم نے ابھی انہوں نے پکایا، ہم نے کھایا، فری میں اللہ نے کھلایا ہمیں، تو اللہ کھلا رہا ہے نا۔ اور اللہ نے بہت ساری سکلز بھی دی ہوئی ہیں، بہت سی مہارتیں بھی دی ہوئی ہیں، کمپیوٹر بھی سیکھا ہوا ہے، ہم یونیورسٹی میں بھی پڑھا سکتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھا سکتے ہیں، ڈیزائننگ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہم لوگوں نے تصور کیا ہوا ہے کہ عالم بنے گا تو، اور یہ تصور بھی ذہن سے، ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی اگر مسجد کا امام ہے نا اور وہ کوئی بزنس کرے، لوگ کہتے ہیں یار امام بھی ہے بزنس بھی کرتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے، وہ تو گاؤں کا بتا رہے تھے کہ لوگ ہمارے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہتے ہیں یہ کاروبار کرتا ہے۔ یہ ہمارے عوام کی بھی، ہمارے عوام کا بہت بڑا عمل دخل ہے، ہمارے علماء بہت سارے کام عوام کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میں آپ کو بالکل جینون ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یار کمیٹی والے مسجد سے نکال دیں گے، یہ تو کاروبار کر رہا ہے، یہ تو بزنس کر رہا ہے، یہ تو جاب بھی کر رہا ہے امامت کے ساتھ۔ بھائی کیا برائی ہے اس میں؟ اگر ایک امام امامت بھی کرے، بزنس بھی کرے، جاب بھی کرے، کیا برائی ہے اس میں؟ یا تو آپ امام کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دیں نا، 60,000 روپے تنخواہ دیں۔ اس کی وجہ سے غلط امیج بنتا ہے علماء کا۔ جب ایک بچہ اپنے مسجد کے امام کو دیکھتا ہے نا کہ اس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے، نہ یہ بزنس کر سکتا ہے، نہ یہ جاب کر سکتا ہے، نہ کوئی اسکل سیکھ سکتا ہے، یہ اپاہج ہے، یہ معاشرے سے ڈرتا ہے، تو وہ کیوں چاہے گا کہ میں اس مولوی کی طرح بنوں؟ اور یہ ہم نے مولوی کو ایسا بنایا ہے۔ آپ اپنے امام کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھائی آپ بزنس کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے، آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے۔ تو جب بچہ اپنے مسجد کے امام کو دیکھے گا تو وہ کہے گا بھائی میں بھی امام بنتا ہوں۔ تو یہ غلط امیج کیوں بن رہا ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ جو بات ہے کہ کھائے گا کہاں سے، یہ اس جگہ سے بن رہا ہے یہ امیج، اس کو ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بزنس مین تھے، آپ تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے تھے۔ آپ شام کس لیے جاتے تھے؟ یمن کس لیے جاتے تھے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایک سفر آپ سردیوں میں کرتے تھے، گرمیوں میں کرتے تھے، گرمیوں میں شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے، کس لیے؟ ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے۔ تو آج اگر کسی کو پتہ چل جائے عالم بھی ہے، ایکسپورٹر بھی ہے، عالم بھی ہے، امپورٹر بھی ہے، تو کہتے ہیں یہ کیسا عالم؟ عالم تو ایکسپورٹر نہیں ہو سکتا، عالم تو امپورٹر نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟
یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تصور ختم کریں، اپنے بچے کو عالم بھی بنائیں، ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھائیں، اس کو کہیں آپ دین کی خدمت بھی کریں، اپنے لیے کمانے کے اور 10 ذریعے بھی آپ بنا لیں، وہ بھی آپ کریں۔ صرف ذہن کی بات ہے، اس پہ کوئی پیسہ بہت زیادہ نہیں لگتا، مائنڈ سیٹ کی بات ہے بس۔